اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جگہ پر بارش ہو رہی ہوتی ہے اور تھوڑا سا آگے جاؤ تو تیز دھوپ ہوتی ہے، اور کسی جگہ پر صرف آسمان گہرا نیلا ہوتا ہے اور سیاہ بادل چھائے ہوتے ہیں۔ یہ تینوں فیزز بظاہر دکھنے میں مختلف لگتے ہیں، لیکن ان سب میں ایک چیز مشترک ہوتی ہے اور وہ ہے کنٹرول۔ ہر فیز کا کنٹرول صرف ایک ہی ذات کے ہاتھ میں ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی فیز ہمیشہ نہیں رہتا۔ اگر آپ کی زندگی میں اس وقت رحمت کی بارش ہو رہی ہے، یا مشکلات کی تیز دھوپ ہے، یا غم کے بادل چھائے ہوئے ہیں، تو یاد رکھیں اس سب کا کنٹرول کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ وہ جب چاہے گا آپ کی زندگی کے اس فیز کو دوسرے فیز میں پلٹ دے گا۔ تو جن حالات کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، اس کے لیے کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کیوں اپنی لگام اس کے ہاتھ میں نہیں دیتے جس کے ہاتھ میں سارے جہان کی بادشاہت ہے؟ آپ کی زندگی کا فیز کوئی بھی ہو، یاد رکھیں بہت جلد وہ بدل جائے گا۔ جو پہلے آپ کے مسئلے حل کرتا آیا ہے وہ اب بھی کرے گا۔ نہ بارش زیادہ دن رہتی ہے اور نہ کالے بادل، بس دھوپ چھاؤں کا سلسلہ باقی رہتا ہے۔ جب زندگی میں دھوپ چھا جائے تو صبر کر لیا کریں، اور جب چھاؤں آ جائے تو شکر ادا کیا کریں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ یاد کریں کہ ایک وقت ایسا تھا جب آپ پر سب دروازے بند ہو گئے تھے اور آپ نے سوچا تھا کہ اب تو آپ کھو گئے ہیں، اب آپ کبھی بھی اپنے غم سے باہر نہیں نکل پائیں گے۔ لیکن پھر اچانک سے اللہ نے آپ کے لیے ایک نیا دروازہ کھول دیا اور آپ کو راستہ دکھایا، جس راستے سے گزر کر آپ آج یہاں پہنچ گئے۔ یاد ہے نا وہ بند دروازہ اور وہ کھلنے والا دروازہ؟ تو جس رب نے آپ کو راستہ دکھایا تھا وہی آج بھی آپ کا رب ہے، اور وہ آج بھی آپ کو راستہ دکھائے گا۔ وہ رب آپ کے لیے کافی ہے۔ یاد رکھو عطاؤں کے سارے وسیلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ اگر آپ پہ اپنے فضل کے دروازے کھولنا چاہے تو کوئی بھی اس کے فضل کو آپ تک پہنچنے سے نہیں روک سکتا، اور اگر وہ آپ کو اس فضل سے محروم رکھنا چاہے تو کون ہے جو اس کے فیصلے میں دخل اندازی کر سکے؟ وہی غالب ہے اور وہی حکمتوں والا ہے۔ اس کا ہر کام اس کی حکمتوں سے ہے، آپ کو بس اس حکم پر بھروسہ رکھنا ہے، جب دروازے کھلیں تب بھی اور جب بند ہوں تب بھی۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، اللہ جس رحمت کا دروازہ لوگوں کے لیے کھول دے تو کوئی اسے روکنے والا نہیں، اور جسے وہ روک دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں اندھیرا چھا گیا ہے تو دیکھو کہیں تو چاند تارے بھی ہوں گے جو اس اندھیرے میں تمہارے لیے سفید روشنی کا راستہ بنا رہے ہوں گے۔ رب نے مدد تو ضرور بھیجی ہوگی، تمہیں تو صرف اس مدد کو ڈھونڈنے کے لیے تھوڑی محنت کرنی ہے۔ تم نے قدم اٹھا کے اللہ کی بھیجی مدد کو تھامنا ہے۔ جب تک اندھیری رات میں کالے آسمان کو دیکھو گے نہیں تو تارے کیسے دکھائی دیں گے؟ اللہ کی مدد تو صرف ان لوگوں کو دکھائی دیتی ہے جن کو پورا یقین ہوتا ہے کہ رب کی مدد بھیجی جا چکی ہے۔ یقین والے ہی آخر کامیاب ہوتے ہیں۔ سنو، اللہ یقین کرنے والوں کے لیے راستہ بناتا ہے، اور پتہ ہے یقین کرنے والوں کے راستے کیسے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں تو وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ساری دنیا ان کے سامنے بکھر رہی ہو وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ ہمیں تھام لے گا، اور پھر اللہ پاک اس راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ ملنے کی توقع نہ تھی۔ جہاں آزمائشیں اور مشکلات ہیں وہیں خوشیاں اور آسانیاں بھی ہیں۔ یہ اس زندگی کی فطرت ہے کہ یہاں یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اس لیے نہ برے وقتوں کو اتنی آزادی دیں کہ وہ آپ کے دل سے یہ امید اور یقین مٹا دیں کہ اللہ
اچھے وقت بھی ضرور لائے گا، اور نہ ہی اچھے وقتوں کو اتنی آزادی دیں کہ وہ آپ کے دل سے یہ احساس مٹا دیں کہ جس نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں اس کا شکر کرنا ہے اور ان نعمتوں کو اسی کی رضا پانے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ غم اور خوشی دونوں حالتوں میں ہمیں اپنے رب کو اپنی خواہش اور جذبے سے اوپر رکھنا ہے۔ یاد رکھو، اللہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولے گا جن پر تمہاری مسلسل دستک کے نشان ہوں۔ سنو، اگر خوشی کا ایک در بند ہو جائے تو اللہ ایک اور در کھول دیتا ہے، مگر ہم وہ کھلا در دیکھ نہیں پاتے کیونکہ ہم بند دروازے کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں۔ جب اللہ تمہاری قسمت کا بند تالا کھولنے والا ہوگا تو تمہاری زبان پر اپنا ذکر اور تمہارے دل میں اپنی فکر کے دروازے کھول دے گا۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر کرتے کرتے اگر دل بے قرار ہو جائے تو اللہ سے یہ بھی کہہ دینا چاہیے کہ یا اللہ، مجھے تو صبر گوارا تھا مگر دل تڑپ گیا ہے۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی کے پاس اگر وہ نعمتیں موجود ہیں جو آپ کو اپنے لیے ناممکن لگتی ہیں تو اللہ سے مانگ لینا چاہیے، کیونکہ وہ تو سب ہی کا رب ہے۔ جیسے حضرت مریم کے حجرے میں بے موسمی پھل دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے اپنے لیے بے موسم کی اولاد مانگ لی اور یہ نہیں سوچا کہ عمر بیت چکی ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرا رب کیا نہیں دے سکتا۔ سورہ مریم بتاتی ہے کہ دعائیں بھی زندگی بدل سکتی ہیں۔ آنسو جب درد بن کر رب کی بارگاہ میں بہائے جاتے ہیں تو وہ ان آنسوؤں کی لاج رکھ لیتا ہے۔ وہ اپنے ٹوٹے ہوئے بندوں کے پختہ یقین کو معجزوں میں بدل دیتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہارے سجدے اور تمہارے آنسو عنقریب تمہاری متلاشی نگاہوں کو وہ نظارے کروائیں گی جن کی تم تمنا رکھتے ہو۔ بہت جلد وہ مہربان اپنی رحمت کے تمام اسباب بنا کر اپنی عطاؤں کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دے گا، جو تمہاری زندگی کو خوبصورت رنگوں سے بھر دیں گے انشاءاللہ۔